السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو آخری دین کے طور پر پسند فرمایا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جو آیت مبارکہ خطبے میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کا خطاب ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو پہلے ہی سے ایمان والے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو آدمی کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیتا ہے، وہ آدمی ایمان والا ہو جاتا ہے، اسلام والا ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ہم نے ایمان اور اسلام دونوں کو ایک ہی چیز سمجھا ہے۔ اگر یہ ایک ہی چیز ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ایمان والوں سے خطاب کر کے یوں نہ فرماتے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ ایمان لانے کے ساتھ وہ خود بخود اسلام میں داخل ہو جاتے اگر ایسی بات ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایمان یہ دوسری چیز ہے اور اسلام اس سے مختلف چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک رب مان لیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کا اقرار کر لیتا ہے، دل سے اس کو تسلیم کر لیتا ہے، تو یہ آدمی ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہ آدمی ایماندار ہوگا،
لیکن محض زبان سے ان کلمات کا اقرار کر لینے سے اور محض ان باتوں کو دل سے تسلیم کرنے اور یقین کر لینے سے آدمی اسلام میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اس کو کچھ اور کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اسلام، اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے، جو سب سے بڑی طاقت والا ہے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، اپنی جبین نیاز کو اس کے سامنے رکھ دے کہ اب اس کا جو حکم ہوگا ہم اس کی فرما برداری کریں گے، اس کی مانیں گے۔ جب کوئی آدمی اس طریقے پر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے اپنے آپ کو، اپنی مرضیات کو کچل دیتا ہے، دبا دیتا ہے تاکہ اللہ کا حکم پورا ہو، نبی کی تعلیمات پر عمل ہو، جب کوئی بندہ اس طرح کرتا ہے تو وہ حقیقی معنی میں اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو اسلام کے معنی ہے اپنی مرضی کو چھوڑ کر کے ہر لمحہ، ہر آن اللہ کے حکم کو پورا کرتا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل کرتا چلا جائے، اپنی مرضیات کو چھوڑ دے، اس کا نام اسلام ہے۔ اور اسلام کا لفظ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگتے رہنے پر ایک لمبے زمانے کے بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اولاد دی، پھر ان کو ایک جگہ پر چھوڑنے کا حکم ہو گیا۔ جب جوانی کی عمر ہو گئی لڑکے کی تو پھر بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اگر ہم ہوتے تو عقل سے سوچتے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے اندر کیا فائدہ ملنے والا ہے، یہ عقل کے خلاف حکم ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو، اپنی سمجھ کو اللہ کے حکم کے سامنے چھوڑ دیا۔ بس یہ میرے رب کا حکم ہے، مجھے اس کی تعمیل کرنی ہے۔ اور پھر جس طریقے سے وہاں باپ کا امتحان تھا، بیٹے کا بھی امتحان، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ اس طریقے پر اللہ کی طرف سے مجھے حکم مل رہا ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ آپ وہ کام کر گزریے جس کا اللہ پاک حکم دے رہے ہیں۔ گویا کہ بیٹے کو بھی، اسماعیل علیہ السلام کو بھی اپنے جان کے جانے کا، اپنے اوپر خطرے کے آنے کا کوئی خوف اور ڈر نہیں، بلکہ ان کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی فکر لاحق ہے کہ کس طریقے سے میرے اللہ کا، میرے پروردگار کا جو حکم میرے باپ کو ملا ہے وہ پورا ہو جائے۔ تو جب باپ اور بیٹا دونوں بھی اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی عقل، اپنی سمجھ سب کو چھوڑ کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ دونوں اسلام لے آئے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، یہ دونوں نے اپنی مرضی کو چھوڑ دیا، اس حکم کے بارے میں اپنی عقل دوڑانے کے بجائے
اللہ کے حکم کو بغیر سوچے سمجھے پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر اپنے بیٹے کو منہ کے بل پیشانی کے بل لٹا دیا تاکہ اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں بیٹے کی محبت غالب نہ آ جائے، درمیان میں حائل نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان لوگوں نے یہ کر کے دکھایا کہ اللہ کے حکم کے سامنے کس طریقے سے خواہشات کو، مرضیات کو، یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی پرواہ کیے بغیر حکم کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں اسلام۔ یہ چیز کے اندر داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو دعوت دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی اپنی مرضیات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، دل کی آرزوؤں کو، ہر چیز کو چھوڑ کر کے جب اللہ کا حکم سامنے آ جاتا ہے تو پھر اللہ کے حکم کے سامنے دوسری کوئی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اب سب سے اولین چیز ایک ایمان والے کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلنا، یہ ایمان والے کا اولین کام ہونا چاہیے۔ یہ تعلیمات اسلام اور یہ تعلیمات اللہ تبارک و تعالی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایمان والے کو سکھلانا چاہتے ہیں۔ یہ چیز ایک ایمان والا اپنی زندگی کے اندر غور کرے کہ میری زندگی کے اندر ایمان کے بول تو ہے، لیکن کیا اسلام کے اندر میں پورا کا پورا اترا ہوا ہو کہ نہیں ہو؟ ہر ایمان والا اس بارے میں غور و فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع انسان کو دیے ہیں، زبان، ناک، آنکھ، کان، ہاتھ، عقل، ان چیزوں کے ذریعے سے مختلف چیزوں کا علم آدمی حاصل کر سکتا ہے، اور ایک ذریعہ وحی الہی، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالی بندوں کو احکامات پہنچاتے ہیں، اور جتنے علم کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کے ایک حدود، حدیں مقرر فرمائی ہے۔ زبان کی ایک حد ہے، زبان کے ذریعے سے دیکھا نہیں جا سکتا، آنکھ کے ذریعے سے سونگھا نہیں جا سکتا، کان کے ذریعے سے چکا نہیں جا سکتا۔ ہر چیز کی ایک حد، ایک لمٹ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی جو عقل ہے اس کی بھی ایک حد ہے، اس کا ایک دائرہ ہے۔ اللہ کا جب حکم سامنے آ جائے اور اگر آدمی عقل سے سوچنے لگے کہ اس کے اندر کیا حکمت ہوگی، ضروری نہیں کہ انسان کو وہ چیز سمجھ میں آئے، اس لیے کہ عقل کا بھی ایک دائرہ ہے، اور اللہ کے حکم میں جو حکمت ہوتی ہے وہ انسان کی سمجھ میں آ بھی سکتی ہے، سمجھ میں نہیں بھی آ سکتی ہے۔ اسی لیے جب اللہ کا حکم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ایمان والے کے سامنے جب آتا ہے تو اپنی عقل کو اس کے فائدے میں، اس کی حکمت کے معلوم کرنے میں دوڑانے اور استعمال کرنے کے بجائے بغیر سوچے سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا اعتماد کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو بجا لانا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی بغیر سوچے سمجھے کہ ایک ایمان والا، ایک سچا عاشق، اس پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے۔ یہ ایمان والے کی شان ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کی یہی پہچان ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے آنے کے بعد میں چو چرا کرے بغیر، ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر اللہ کے حکم کے پورا کرنے کے اندر لگ جائے۔ اسی چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم،
اور پھر آگے یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر آ جاؤ۔ اسلام یہ 5 چیزوں کا نام ہے۔ عقائد، عقائد بھی آدمی کے صحیح ہونے چاہیے۔ عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ معاملات، خرید و فروخت، اور اس طریقے سے جتنے بھی معاملے آدمی کرتا ہے اللہ کے احکامات کے مطابق ہونی چاہیے۔ جو احکامات خرید و فروخت کے، لین دین کے قرآن اور حدیث کے اندر بتا دیے گئے ہیں، اور علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر جو مسائل سمجھا دیے ہیں ان کے مطابق ہمارے معاملات ہوں۔ معاشرت، آپس میں رہنا سہنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، اور جو احکامات، جو ذمہ داریاں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، پڑوسیوں کے حقوق، بھائیوں بہنوں کے ایک دوسرے کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، ہر ایک کے حقوق قرآن اور حدیث کے اندر جو بتا دیے گئے ہیں، معاشرت کے اندر آدمی اس میں کھڑا رہے۔ اخلاقیات، اس کے باطنی اخلاق، اس کے خیالات، اس کے تصورات، اس کے خواہشات، یہ اللہ کے حکم کے مطابق رہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اب ان 5 چیزوں میں آدمی مکمل اللہ کے حکم کے مطابق اترے۔ آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ عقائد اور عبادات، ان 2 چیزوں کے اندر تو اللہ کے حکم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ رہا ہے، اور صرف انہی 2 چیزوں کو پورا دین سمجھ بیٹھا ہے۔ اور آگے کی جو 3 چیزیں ہیں، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ تینوں چیزیں اللہ کے احکامات سے خالی۔ مسلمان کی زندگی ان تینوں شعبوں کے اندر اللہ کے حکم سے خالی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مسلمان کی زندگی میں ان تینوں شعبوں کے اندر کہیں پر بھی نظر نہیں آتی۔ آدمی مسلمان جب مسجد کے اندر آ رہا ہے تو مسلمان نظر آ رہا ہے، لیکن بازار میں جا رہا ہے تو پھر اس کی مسلمانی کہاں گئی پتہ نہیں چل رہا۔ گھر میں جا رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی اور۔ اسی لیے آدمی 5 شعبوں کے اندر اللہ کا کیا حکم ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے، ان کو معلوم کر کے اپنے کو اس کا تابع بنا دے، اپنی خواہشات اور اپنی مرضیات کو چھوڑ دے۔ ایک ایمان والا تو وہ ہوتا ہے جو عقائد کے اندر بھی مسلمان، عبادات میں بھی مسلمان، معاشرت میں بھی مسلمان، معاملات میں اور اخلاقیات میں، ہر چیز کے اندر وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور پھر ان 5 شعبوں کے اندر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے اور نبی کی کیا تعلیمات ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس کا پابند بنا لیتا ہے۔ اسی لیے آدمی اپنی مرضی کو چھوڑ دے، اپنی خواہشات کو پیچھے ڈال دے، اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کی کیا تعلیمات ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر کے آدمی زندگی گزارے۔ جب آدمی ان 5 شعبوں کے اندر اسلام کے دائرے میں آ جائے گا تو پھر اس مسلمان قوم کو سربلندی سے نوازا جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر بھی یہ بات ذکر کر دی گئی کہ اگر تم مسلمان رہو گے، اسلام والے رہو گے، تو پھر تم ہی سربلند رہنے والے ہو۔ لیکن ہم معاشرے کے اندر غور کر کے دیکھ لیں، آج مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اور جو باطل طاقتیں مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہیں، اور ان پر ظلم جو کیا جا رہا ہے، وہ ہمارے ہی کیے کے نتیجے میں۔ آدمی اگر رونا چاہے تو وہ اپنے اوپر روئے، مسلمان اپنے کیے پر روئے، اپنی قوم پر روئے،
دوسرے پر رونے سے اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو خود نہیں سنوارتی، اللہ تعالیٰ اس کو سنوارتے نہیں ہیں۔ آج مسلمان خود اپنے سنورنے کا ارادہ کرے، آگے بڑھے، قدم بڑھائے، تب جا کر کے اس کے اندر سدھار پیدا ہوگا، اور وہی چیزیں اس مسلمان قوم کو عروج کی بلندیوں پر، عزت کی چوٹیوں پر پہنچائیں گی۔ یہ چیز صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کے اندر پائی جاتی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کا علاقہ ملک شام میں تھا اور ان کے بالکل بازو رومی تھے، ان کے ساتھ جنگ چلتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا کہ اتنے عرصے تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ ابھی وقت گزرنے کے لیے، مدت ختم ہونے کے لیے چند مہینے باقی تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ معاہدہ ختم ہونے کے لیے مدت تو باقی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مدت کے ختم ہونے سے پہلے میں اپنی فوج کو تیار کر لیتا ہوں اور یکجا کر کے ان کو سرحد پر لے جا کر رکھتا ہوں۔ جیسے ہی مدت کے ختم ہونے کا آخری دن ہوگا، اس کے سورج کے ڈوبتے ہی دشمن پر حملہ آور ہو جاؤں گا، اس لیے کہ دشمن تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ ابھی مدت ختم ہوگی، پھر فوجیں تیار ہوں گی، یہاں آنے تک وقت لگے گا، اور وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جس کے نتیجے میں آسانی سے فتح مل سکتی ہے۔ اب یہ سوچ کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو تیار کر کے سرحد پر ڈال دیتے ہیں، اور جیسے ہی مدت ختم ہوئی، راتوں رات آپ نے لشکر کو حکم دے دیا کہ وہ رومیوں پر حملہ آور ہو جائے۔ شہر کے شہر فتح کر لیے، بستیاں، کئی ایک بستیاں فتح کرتے ہوئے آگے چلے گئے۔ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے، اچانک ایک سوار کو پیچھے سے آتے ہوئے دیکھا کہ کوئی سوار ہے، گھوڑے پر تیز رفتاری کے ساتھ میں ان کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آنے والے کو دیکھا تو یہ سمجھا کہ امیر المومنین کی طرف سے کوئی نیا حکم آیا ہوگا، اس لیے وہاں پر ٹھہر گئے۔ جب قریب آئے تو دیکھا کہ وہ تو حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ زور زور سے یہ آواز لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ اکبر، قفوا عباد اللہ، قفوا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو رک جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، آگے مت بڑھو۔ جب وہ قریب آئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہو گیا، کیوں رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، جو عہد کیا ہے اس کی وفاداری کرو، بدعہدی مت کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وعدے کی مدت تو پوری ہو گئی، ہم نے حملہ اس کے بعد ہی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو لشکر تیار کر لیے تھے مدت کے زمانے میں، ابھی اس مدت کے عہد کے دنوں کے ختم ہونے کا زمانہ پورا نہیں ہوا تھا، آپ نے لشکر لا کر کے سرحد پر ڈال دیا، اور میں نے ان کانوں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کسی قوم کے ساتھ تمہارا وعدہ ہو جائے، معاہدہ ہو جائے، تو یا تو اس مدت کو پورا کرو، یا پھر مدت کے ختم ہونے سے پہلے اگر اپنا وعدہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو کھلم کھلا اعلان کرو کہ ہم نے اپنے عہد کو ختم کر دیا، پھر جب سامنے والوں کو بھی پتہ چل جائے اس کے بعد میں حملہ کرنا۔ اور آپ کا یہ جو عمل ہے، اپنی فوج کو ان دنوں کے اندر تیار کر کے، جبکہ معاہدے کے ایام ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، سرحد پر لا کر ڈال دینا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق آپ کا یہ عمل جائز نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ کئی شہروں کو فتح کر چکے ہیں، اپنے لشکر کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا کہ جتنے علاقے فتح کر چکے ہو سارے واپس کرو اور اپنے علاقے کے اندر پلٹ کر واپس چلو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک فرمان مبارک جب ان کے سامنے آیا تو پھر اب کوئی عقل نہیں دوڑائی،
اور کوئی اس کے بارے میں نہیں سوچا کہ اتنے علاقے جو مسلمانوں کو مل چکے ہیں کیا پھر واپس دے دیں؟ نہیں، اب سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے سامنے حضور کا فرمان ہے۔ اس طریقے پر ایک مسلمان ہونا چاہیے، ایک ایمان والا ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام کئی ایک مثالیں، یہ تو ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دی ہے، وعدہ کر کے پورا کرنے کی مثالیں ہزاروں کی تعداد کے اندر صحابہ کی سیرتوں کے اندر ان کی زندگیوں میں آپ کو ملیں گی۔ اگر آج بھی مسلمان وہ ہو جائے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ویسی ہی رہے جیسے صحابہ کے ساتھ تھی۔ اسی لیے ہر آدمی، ہر ایمان والا یہ کوشش کرے کہ جتنے اسلام کے شعبے ہیں میں ہر ایک کے اندر اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا ہو جاؤں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کا پابند ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارنے والا ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسلام اور ایمان کامل طریقے پر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ساری تعلیمات آپ کی ارشادات پر اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔